هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. सूरह आल इमरान आयत नंबर 43। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मर्यम इन्नल्लाह युबश्शिरुक बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मर्यम वजीहा फिद दुनिया वल आखिरति व मिनल मुक़र्रबीन व युकल्लिमुन الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط मुस्तकीम। क़ालतिल मलाइकतु, जब फरिश्तों ने कहा, या मरियम, ऐ मरियम, इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी, बिलाशुबा अल्लाह ताला आपको बशारत देता है, बिकलिमतिन मिन्हु, अपनी तरफ से एक कलीमे की, इस्मुहुल मसीह इब्नु मरियम, मसीह ईसा इब्नु मरियम, उसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम होगा। वजीहन, बहुत ही मकाम और मर्तबे वाला होगा। फिर दुनिया, दुनिया में भी, वल आखिरती, और आखिरत में, और मिनल मुक़र्रबीन, और मुक़र्रब लोगों में से होगा। व युकल्लिमुन नास फिल महदी, और वो लोगों से गुफ्तगू करेगा बचपने में, व कहलन, और बुढ़ापे में,
ومن الصالحین اور وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت مریم نے کہا ربی یا میرے رب انا یکون لی ولد، میرے لیے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر اور مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قال کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، فانما، تو صرف یقول کہتا ہے، لہو اسے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، وَالتَّوْرَاةَ اور تورات کی اور انجیل کی، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ، بلا شبہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، لایا ہوں، بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے نشانی، أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ، میں بلا شبہ تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ، تو میں اسے پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں پیدائشی اندھے کو اور برس والے کو تندرست کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَأْكُلُونَ، اور جسے تم ذخیرہ کرتے ہو، فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بلا شبہ البتہ اس میں نشانی ہے ایسے تمہارے لیے، تم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات میں ہے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں تمہارے لیے حلال کرنے والا ہوں، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، حرم علیکم، جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تھی، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آیات نشانی لایا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈریے اور میری اطاعت کیجیے، ان اللہ ربی وربکم، بلا شبہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، فاعبدوہ، اسی کی بندگی کیجیے، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تذکرہ کیا زکریا علیہ السلام کا، کہ جنہوں نے دیکھا کہ بے موسمی جو پھل ہیں اللہ رب العالمین اگر وہ دے سکتا ہے تو اللہ سے اولاد مانگی، اور بوڑھے ہو چکے تھے اور بیوی بانجھ تھی، اللہ رب العالمین نے انہیں بڑھاپے کی صورت میں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ کے لیے کسی بڑھاپے میں کسی کو اولاد دینا اور کسی بانجھ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دینا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک تو اس سے بڑھ کے کسی کا خامد بھی نہ ہو اللہ تو اسے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال ذکر کی، فرشتوں نے جب مریم سے یہ کہا تھا علیہ السلام سے کہ اللہ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، تو سورۃ مریم میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ یہ فرشتے کی اور مریم علیہ السلام کی جو گفتگو تھی یہ بالمشافہ تھی، اس میں درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا، اور درمیان میں کسی بھی ترجمان کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ انسانی شکل میں فرشتہ آیا تھا اور ان کے کمرے میں آ چکا تھا، اور ڈائریکٹ اور بالمشافہ جو ہے وہ ان کی یہ ساری بات چیت ہوئی۔ کہا کہ اللہ اپنی طرف سے ایک کلمے کی آپ کو بشارت دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہے، اللہ رب العالمین کا کلمہ، اور اس کلمے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کی پیدائش کے وقت یہ کہا تھا کن فیکون، تو وہ ہو گئے تھے۔ تو یہ اللہ کے جو لفظ کن ہے یا کلمہ کن ہے،
تو یہ اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ قرار دیا۔ ویسے ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں سبھی کی پیدائش میں اللہ رب العالمین کا کلمہ کن موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں ظاہری اسباب بھی موجود تھے۔ البتہ مسیح ابن مریم کے لیے ظاہری اسباب نہیں تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے بطور خاص تذکرہ کیا، کہا کہ اس کا نام جو ہے وہ عیسیٰ، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ مسیح اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کیونکہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو جو اندھا ہوتا تھا وہ بینا ہو جاتا تھا، مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اور جو برس کی بیماری والا آدمی تھا وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ تو مسا ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں، تو مسیح جو تھے وہ ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے ان کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا تھا۔ اور یہ واحد ہیں جن کی نسبت باپ کی بجائے اپنی والدہ کی طرف ہے، یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ تو یہ واحد ہیں اس دنیا میں جن کی نسبت اپنے باپ کی بجائے والدہ کی طرف ہے۔ اصل نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں کی طرف نسبت نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ باپ کی بجائے ماں کے نام سے پکارا جائے گا، تو یہ باتیں بھی حقیقت کے برخلاف ہیں۔ چونکہ ان کے والد گرامی نہیں تھے تو اس لیے ان کی جو نسبت ہے وہ ماں کی طرف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کئی سارے اوصاف ذکر کیے۔ پہلا وصف یہ ہوگا کہ یہ وجیح ہوگا۔ وجیح اسے کہتے ہیں جس کی ذات جو ہے اور جس کی شکل و صورت جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں ایک وجاہت ہو، لوگوں کے لیے ایک رعب ہو، اور یہ رعب بلا وجہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کی اچھائیوں کی وجہ سے بندے کی جو ذات ہوتی ہے نا، چہرہ اس کا آئینہ دار ہوتا ہے، چہرہ بتاتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے۔ مسیح ابن مریم جو تھے وہ وجیح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا ان کا وصف بیان کیا کہ وہ مقرب، اللہ کے مقرب لوگوں میں سے۔ مقرب کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، دنیا میں رہ کر بھی وہ اللہ کے قریب تھے اور آخرت میں بھی وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوں گے۔ تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ بچپنے میں اور بڑھاپے میں بھی گفتگو کریں گے۔ ویسے بڑھاپے میں تو سارے گفتگو کرتے ہیں، بچپنے میں اور ایسی عمر جو گفتگو کی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں بھی ان کو قوت گویائی عطا کی۔ جب انہوں نے یہ کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو یہ اس وقت بھی انہوں نے گفتگو کی۔ اور بڑھاپے میں گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی، یا بسا اوقات بوڑھا اور بچے آپس میں بسا اوقات برابر ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین حکیمانہ جو کلام ہے وہ انہیں بڑھاپے میں بھی عطا کریں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ اور صالح جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے سارے کام درست ہوتے ہیں، یعنی صالح جس کے سارے کام درست ہوتے ہیں، دنیا میں اور دین سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی کام ہیں وہ درست۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، اور مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب میرے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب یہ تھا کہ اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کن کہنا ہے تو وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، عیسیٰ کو تورات اور ہر کتاب بغیر پڑھے آتی تھی۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ ان کو تورات بھی آتی تھی، ان کو انجیل بھی آتی تھی، اور انہوں نے ان کو حفظ نہیں کیا تھا بلکہ بغیر یاد کیے وہ تورات کے بھی عالم تھے اور انجیل کے بھی عالم تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ایسا حافظہ عطا کیا تھا کہ وہ ان ساری چیزوں کو یاد کیے ہوئے تھے۔ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف، اور لوگوں سے جا کر کے کہا کہ میں تمہارے پاس کچھ نشانیاں لے کر کے آیا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت بڑے عروج پر تھی، تو اللہ رب العالمین نے معجزہ ہی ایسا دیا کہ وہ
اپنے ہاتھوں سے مٹی سے کچھ شکلیں بناتے اور پھر ان میں پھونک مارتے، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ اور یہ جو معجزہ ہے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیا۔ یہ معجزہ اللہ رب العالمین نے مریم کے علاوہ، مریم کے بیٹے کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ جو اندھا ہوتا تھا اسے بینا کر دیتے تھے، اور جو برس والا ہوتا تھا ہاتھ پھیر کر کے اسے شفا یاب کر دیتے تھے، اور مردہ پڑا ہوتا مسیح ابن مریم جو تھے وہ ہاتھ پھیر کے اس مردے کو بھی زندہ کر دیتے۔ گو کہ اللہ نے یہ اعزاز بعد اور لوگوں کو دیا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی قتل ہوا تھا تو جو بقر گائے تھی اس کا ایک ٹکڑا اسے مارا گیا تھا تو اللہ نے اس مردے کو زندہ کر دیا، لیکن وہ جو معاملہ تھا وہ عارضی تھا۔ البتہ عیسیٰ ابن مریم کا جو معاملہ تھا یہ ساری زندگی کے لیے تھا۔ جب بھی کسی مردے کو زندہ کرنا چاہتے اللہ نے انہیں یہ اختیار دے رکھا تھا، وہ زندہ کر سکتے تھے۔ تو وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، ہمارے ہاں جیسے حکیم جو ہے وہ نبض پکڑتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کی بیماریوں کی تشخیص کر دیتے ہیں، مسیح ابن مریم بغیر ہاتھ لگائے لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ تم نے آج کھانا کیا کھایا ہے اور تم نے اپنے گھر میں کن چیزوں کو ذخیرہ کیا ہے، یعنی آپ کے گھر میں کون کون سے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے معجزہ تھیں۔ یہاں کئی دفعہ اللہ رب العالمین نے لفظ استعمال کیا بِإِذْنِ اللہ، یہ سارا کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، اس میں عیسیٰ ابن مریم کا کوئی کمال نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کمال تھا جو اللہ نے انہیں یہ اعزاز بخشا تھا۔ تو ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور وہ تصدیق کرنے والے تھے، کہا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے، یعنی تورات سے پہلے جو کتاب تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ بعض وہ چیزیں جو تمہارے لیے حرام تھیں میں انہیں حلال کروں گا۔ عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں جو چونکہ یہ موسوی شریعت کو لے کر کے آئے تھے، یعنی جو شریعت موسیٰ علیہ السلام کی تھی اسی شریعت کو آگے بڑھایا تھا عیسیٰ ابن مریم نے۔ البتہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے کچھ چیزوں کو اللہ نے بطور سزا حرام کیا تھا، جیسا کہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں اجازت نہیں تھی۔ جانوروں کی جو چربی تھی یہ ان کے لیے کھانا جائز نہیں تھا اور یہ حرام تھا، تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان چیزوں کو حلال کر دیا۔ بعض علماء نے کہا کہ 4 سے 5 چیزیں تھیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، کم بھی ہو سکتی ہیں۔ البتہ جو چیزیں اللہ نے بطور سزا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے حرام کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے ان چیزوں کو اللہ کے حکم سے حلال کر دیا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، عیسیٰ ابن مریم نے لوگوں سے کہا اللہ سے ڈریے اور میری اتباع کیجیے۔ من اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، تمہارا اور میرا رب ایک ہے، لہذا اسی رب کی بندگی کیجیے۔ میں جس راستے کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں یہ صراط المستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔